أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. اللهم اعف صلة سلواتك وسلامة تسليماتك على أول التعينات المفاضة من العماء رباني وآخر التنزلات المضافة إلى نوع الإنسان. كان الله ولم يكن معه شيء ثاني محصي لعوالم حضرات الخمس في وجوده وكل شيء أحصيناه في إمام المبين الرسول النبي المكي المدني الخرشي التحامي صاحب لواء الحمد ومقام المحمود أبي القاسم محمد الأمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أخيه وابن عمه وسحره وخليفته من بعده وقائد الغر المحجلين ياسوب الدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى ابنته الطاهرة الهوراء الإنسية الراضية المرضية الشفية يوم الجزاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى سبتي الرحمة وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي وحجة القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم سهل منهجهم وأجل في فرجهم وجعلنا من محبيهم ومواليهم وشيعتهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. तमाम तारीफ मुख्तस है उस ज़ात वाहिद के लिए जो इस कायनात का खालिक है और मुदब्बिर है, और उसका सबसे बड़ा लुत्फ़ ये है कि उसने हमारी हिदायत के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी अज़ान मोहतरम अय्याम सफ़र हैं जिसमें आले मोहम्मद पर मुसीबतें और भी बढ़ती चली गई हैं, लेकिन आले मोहम्मद की जो ईसार है, उनकी जो कुर्बानी है और जो पैगाम को उन्होंने प्रोटेक्ट किया है, उस पैगाम को हमें इंस्टिल करना है अपनी ज़िंदगियों में। और चूँकि माह सफ़र है तो मैं कुछ अक़वाले इमाम हसन मुज्तबा से उसके सहारे से हमारे आइम्मा ने हर जो मौक़िफ़ था, उस मौक़िफ़ में जो सिचुएशन था, उस सिचुएशन में कैसे अपनी जद की उम्मत को बेदार करने की कोशिश की है। बाज़ी औक़ात हम सिर्फ़
تمرکز کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں سید الشہداء کے موومنٹ پر، وہ تو ایک الٹیمیٹ سیکریفائس تھی، لیکن ہر امام نے اپنے دور میں تمام ان وسائل کے ساتھ جو امکان پذیر تھے یہ کوشش کی ہے کہ ولایت کے حق کو لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ وہ گمراہیوں کے اندھیروں میں گر نہ جائے. اور یہ چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نور الہی کو کمال تک لے جانا یہ اللہ کا وعدہ ہے، کافرین چاہے جتنا بھی کوشش کریں وہ ہو نہیں سکتا. تو کچھ موعظہ یا جو ایڈوائزز ہے امام حسن کے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر خود خلافت یا اپنے حق کے لیے امام حسن مجتبی کتنی مظلومیت کے ساتھ لیکن پھر بھی ظالم کے دربار میں جا کر احقاق حق کے لیے جو اپنی معرفی امام نے کروائی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. صلوات علی محمد فرماتے ہیں مولا اعلموا ان اللہ لم یخلقکم عبثا، کہ تم جان لو کہ اللہ نے تمہیں عبث بےہدہ تو خلق نہیں کیا ہے. وَلَيْسَ بِتَارِكَكُمْ سُدًا، اور جو ہے تمہیں ایسے ہی آزاد چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ كَتَبَ آجَالُكُمْ وَقَسَمَ بَيْنَكُمْ مَعَائِشَكُمْ، کہ اللہ نے مقسوم کیا ہے، تمہاری روزی جو ہے مقسوم کیا ہے. لِيَعْرِفَ كُلُّ ذِي لُبٍّ مَنْزِلَتَهُ، تاکہ وہ معرفت حاصل کرے ہر وہ شے کی جو اس کے مرتبے کو پہچانے، اپنے مرتبے اپنے نفس کی پہچان کرے. من عرف نفسا فقط عرف ربا. انسان کی معیشت، انسان کی روزی مقسوم کی گئی ہے، لیکن انسان اس کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے جیسا کہ وہ اس کے ہاتھ میں ہے. اور جس معرفت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس معرفت سے ہم غافل رہتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ مَا قُدِّرَ لَهُ أَصَابَهُ وَمَا صُرِفَ عَنْهُ فَلَن يُصِيبَهُ، اور جو تمہارے لیے مقسوم کیا گیا ہے وہ تم تک پہنچ جائے گا، اور جو تمہارے لیے مقسوم نہیں کیا گیا ہے تم اس تک پہنچ نہیں سکتے. وَقَدْ كَفَاكُمْ مَعُونَةَ الدُّنْيَا وَفَرَغَكُمْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس نے تمہیں خود کفا بنایا ہے اس دنیا کے معاملات میں تاکہ تم آزاد رہو اس کی بندگی میں، کہ تم اس کی بندگی کر سکو. یہ نہیں کہ صرف دنیا ہی کے کمانے میں اپنے آپ کو اتنا ملوث کر لو کہ تمہارے پاس فرصت رہے نہیں، اور اس کے بعد جب فرصت آئے تو آیت اللہ جوالی بہت خوبصورتی سے کہتے ہیں دالان آخرت میں تم جب پہنچو. ہمارے پاس پرانے مکانوں میں دالان ہوتا تھا، تو دالان جو لوگ آتے تھے تو پہلے انہیں دالان میں لایا جاتا تھا، گھر میں اندر نہیں لایا جاتا تھا، مگر وہ دالان تک آنے والے تھوڑے سے محرم ہوتے تھے ورنہ لوگوں کو باہر ہی رکھا جاتا تھا. تو دالان آخرت میں جب پہنچو اور جب پردے ہٹا دیے جائے اور اس کے بعد انسان محسوس کرے تو وہ بہت دیر ہو چکی ہے، اب کچھ ہو نہیں سکتا. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو تمہارے لیے قرار دیا، وَحَثَّكُمْ عَلَى الشُّكْرِ وَافْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الذِّكْرَ وَأَوْصَاكُمْ بِالتَّقْوَى، اور اس نے اس دنیا کو پھیلایا ہے تمہارے لیے تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو، اور تم پر فرض کیا ہے اس کی یاد کو، اس کے ذکر کو تم پر فرض کیا ہے، اور تمہیں جو ہے ایڈوائز کیا ہے، نصیحت کی ہے اوصاکم بالتقوی، کہ تم تقوی الہی اختیار کرو، گاڈ وارینس اختیار کرو. یہ امام حسن مجتبی فرما رہے ہیں وَجَعَلَ التَّقْوَى مُنْتَهَا رِضَاهُ، اور تقوی کو قرار دیا ہے اس کی رضا کی انتہا. اگر تک تم پہنچنا چاہتے ہو تو وہ اس کا جو مینس ہے وہ تقوی ہے. وَبَابُ كُلِّ تَوْبَةٍ، تقوی کیا ہے؟
ہر توبہ کا دروازہ ہی تقویٰ ہے. انسان اگر توبہ کرے تو جس دروازے سے توبہ میں داخل ہونا ہے وہ تقویٰ ہے اس کے لیے. وہ رأس کل حکمت، اور تمام حکمتوں کا سر جو ہے وہ تقویٰ ہے. وشرف کل عمل بالتقویٰ، اور جو ہے ہر عمل کا شرف جو ہے تقویٰ ہے. بالتقویٰ فاز من فاز من المتقین، اور تقویٰ ہی کے ذریعے سے ہر وہ کوئی جس نے فوز اور کامیابی حاصل کی ہے وہ تقویٰ ہی کے ذریعے سے حاصل کی ہے. متقین ہی نے جو ہے کامیابی حاصل کی ہے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی مولا فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی انا للمتقین مفازا. اللہ نے اپنی کتاب حکیم میں فرمایا ہے کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ صرف متقین ہیں. اور اگر ہم اس فوز کے بارے میں بات کریں عزیزو، یہ کامیابی کے بارے میں بات کریں، تو ہم حتیٰ جب ہم زیارات پڑھتے ہیں ائمہ کی، خصوصاً زیارت وارثہ، تو اس میں بھی اس بات کو فوز تک ہم پہنچ سکتے یا نہیں. فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، یہ کہتے ہیں کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے. فَأَفُوزُ مَعَكُمْ، تاکہ اس فوز تک ہم بھی پہنچ جاتے. تو عزیزان محترم، جو ائمہ طاہرین نے جس چیز کو پریزرو کیا ہے وہ بندگی ہے، جس چیز کو پریزرو کیا ہے وہ اللہ کی فرما برداری ہے، جس چیز کو پریزرو کیا ہے وہ دینداری ہے. اور دین کی جو روح ہے وہ معرفت پروردگار میں ہے، اور معرفت پروردگار ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کریں. صلوات علی محمد. اور پھر آگے امام آیت کریمہ دوسری بھی تلاوت فرماتے ہیں جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقُوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ جو ہے انہی کو نجات عطا کرے گا جو صاحبان تقویٰ ہوں گے، اور انہی کے لیے فلاح بھی ہوگی، اور سوء ان تک برائی ان کو چھو نہیں سکتی، نہ وہ حزن میں مبتلا ہوں گے، ان کے اندر حزن بھی پایا نہیں جائے گا. تو عزیزان محترم، جو سرکمسٹانسز تھے، جس مظلومیت کے ساتھ، جن شرائط کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ نے اپنی زندگی گزاری ہے، وہ بہت ہی مظلومانہ زندگی تھی. اپنوں کو تو، غیروں کو تو کجا، اپنوں نے بھی امام کا ساتھ چھوڑا تھا، اور اپنوں نے بھی امام کے ساتھ جسارت کی تھی. روایتیں ملتی ہیں کہ امام حسن فرماتے تھے قال ابی، تو انہیں ٹوک دیا جاتا تھا. بعضی صحابی کہتے تھے نہیں آپ کے بابا نے یہ نہیں کہا، آپ کے بابا نے یہ کہا ہے. اتنی جسارت ہوتی تھی. اور یہاں تک کہ جب امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ جو بنی امیہ کا سلوک رہا ہے، اس کے بعد خود چاہنے والوں کا اس کا جو ریاکشن تھا، جبکہ چاہنے والوں کی جان کی امان کے لیے امام حسن نے اتنی بڑی قربانی دی، وہ بھی تاریخ میں جو ہے رقم کیا گیا ہے. اور واقعاً یہ امام بھی ہمارے بہت مظلوم ہیں، جس کی خبر بھی اتنی غربت کے ساتھ اپنے نانا کے جوار میں ضرور ہے، لیکن کتنی غربت کے ساتھ ان کی خبر وہاں پر پائی جاتی ہے، نہ ان کے کا کوئی خاص ذکر ہوتا ہے. لیکن جب بھی ولایت کی بات آتی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان شرائط میں بھی امام حسن نے اپنے آپ کو کیسے معرفی کروائی ہے کہ یہ امت بھولے نہ. محمد حنفیہ سے مولا امیر المؤمنین نے کہا تھا کہ اس بات کا دھیان رہے کہ تم میرے بیٹے ہو، اور حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں. یہ محمد حنفیہ کو میدان کارزار میں بھی مولا امیر المؤمنین نے بتایا تھا. تو امام حسن مجتبیٰ جب روبرو ہوتے ہیں امیر شام کے ساتھ اور اس کے سامنے بولنا پڑتا ہے، تو حمد و ثناء الہی کے بعد
یہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. ثم قال من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے. ومن لم یعرفنی فانا الحسن ابن رسول اللہ، اور اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو وہ جان لے کہ میں حسن فرزند رسول ہوں. وَأَنَا ابْنُ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ، میں کس کا بیٹا ہوں؟ بشیر اور نذیر کا بیٹا ہوں. أَنَا ابْنُ مُصْطَفَى بِالرِّسَالَةِ، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر رسالت کو مبعوث کیا گیا تھا. وَأَنَا ابْنُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، میں وہ ہوں کہ جس پر ملائکہ نے درود بھیجا تھا. وَأَنَا ابْنُ مَنْ شُرِّفَتْ بِهِ الْأُمَّةُ، اور میں اس کا بیٹا ہوں جس کے وجود سے امت شرف حاصل کرتی ہے. وَمَنْ كَانَ جِبْرَائِيلُ سَفِيرًا مِنَ اللَّهِ، اور جس کے پاس جبرائیل کا آنا ہوتا تھا جو اللہ کا سفیر بن کر آتا تھا. صلوات علی محمد وعلی محمد. انا ابن من بعث رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین. صلوات علی محمد. میں اس کا بیٹا ہوں جسے مبعوث کیا گیا تھا رحمت للعالمین بنا کر. تو ظاہر ہے کہ امیر شام کو یہ بات پسند تو نہیں آ رہی ہے کہ اسی کے بیچ میں اور اسی کے سامنے فرزند رسول اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں رسول کا بیٹا ہوں. تو وہ پھر الجھاتا ہے بحث میں. میں روایت کے وہ ان گوشوں کو چھوڑ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ کھجور کیسا جو ہے پیدا ہوتا ہے اور کھجور کی کاشت کیسے ہوتی ہے. تو امام کو وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ڈیفلیکٹ کرے، مگر امام پھر فوری جو ہے اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں انا ابن المستجاب الدعوت، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی دعائیں، جس کے توسط سے یا جس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. انا ابن من کان من ربہ کقاب قوسین او ادنا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی پرواز قاب قوسین تک پہنچ گئی تھی بلکہ اس سے بھی نزدیک. تو یعنی کسی کے اندر کوئی ابہام نہ رہے کہ حسن مجتبی کس کی بات کر رہے ہیں، کہ یہ کس کے فرزند ہے. اور دشمن کے دربار میں بھی کسی کی یہ جرت نہیں تھی یہ کہے کہ یہ تم جو کہہ رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ سب جانتے تھے. اور اسی بات کو، اسی لب و لہجے کو ہم دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء نے روز عاشوراء منوایا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو. تو یہ کوئی ابہام یا یہ کوئی آبسکیورٹی تاریخ میں موجود نہیں رہ سکتی کہ یہ کون تھے. یہ سب بہت اچھا جانتے تھے، اور جس بات کو دبایا جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ جو موضوع خلافت تھا یہ جانتے تھے کہ یہ غاصب ہیں اور یہ ان کا حق ہے نہیں. تو لہٰذا یہ کہتا ہے، خود امیر شام کہتا ہے فقال فلان اظن نفسک یا حسن تنازعک الی الخلافہ، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اے حسن آپ جو ہے خلافت کے معاملے میں جو ہے نزاع پیدا کر رہے ہیں، ریگریٹ کر رہے ہیں خلافت کے بارے میں. تو امام جواب دیتے ہیں انما الخلیفۃ من سار بسیرت رسول اللہ. خلیفہ کون ہے؟ جو سیرت پیغمبر پر چلتا ہے. وعمل بطاعت اللہ، جو عمل کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کا عمل اللہ کی اطاعت. یعنی اے امیر شام، نہ تو سیرت پیغمبر پر چل رہا ہے نہ اللہ کا تو مطیع ہے. وَالْأَمْرِ إِنَّا لَأَعْلَمُ الْحُدَى، اور ہمارے معاملے میں تو کہہ رہا ہے کہ ہم کون ہیں، تو ہم ہدایت کے علم ہیں. وَمَنَارُ التُّقَى، ہم تقوی کی میناریں ہیں.
वलाकिन्नका या फुलान मिम्मन अबार सुनना व अहयल बिदआ, लेकिन तेरा काम क्या है, तूने क्या किया है, तूने सुन्नत को पामाल किया है और तूने बिदअत को ईजाद किया है। दीन में बिदअत को तूने ईजाद किया है। ये दुश्मन के सामने उसके ऊपर ही ये इमाम हसन फरमा रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले दूसरे मकामात पर हम देखते हैं जहां पर इमाम से आकर किसी फर्द ने कहा कि इब्ने खदीज ये शख्स है जो सब और शितम कर रहा है आपके बाबा के ऊपर। तो इमाम फरमाते हैं कि जब ये नजर आए तो मुझे जरा निशानदेही करना इसकी, इमाम हसन। और ये जब मिलता है तो अब उससे मुकालमा इमाम का है, अंत तसुब्बा अबाया इंदा इब्ने आकिलतिल अखबाद, तू मेरे बाबा के ऊपर सब और शितम कर रहा है उसके सामने जो बेटा है जिगर खारा का, जिसने जिगर चबाया है हजरत हमजा का, उसके सामने तू मेरे बाबा का जो है की शान में गुस्ताखी कर रहा है। फिर फरमाते हैं अम्मा लइन वरथा अलल हौज वमा अराका तरिदहु, तुझे इस बात का एहसास नहीं है कि तू जब हौज कौसर पर वारिद होगा तो तू वहां पर क्या देखने वाला है। और इमाम फरमाते हैं कि वहां पर मेरे बाबा अली होंगे जो मुनाफिकीन को निकाल कर बाहर फेंकेंगे। और फिर ये कहकर इमाम फरमाते हैं ये कलाम है उस सादिक और अमीन का, अपने नाना से नकल करते हैं। तो वो तो आप सुने होंगे, क़सीमुन नार वल जन्ना। हत्ता इमाम शाफई का शेर है, अलीउन हुब्बुहु जन्ना क़सीमुन नार वल जन्ना जुन्ना, अलीउन हुब्बुहु जुन्ना। जुन्ना कहते हैं ढाल को, जो जंग में तलवार का वार रोकने के लिए जो ढाल होती है। तो अली की मोहब्बत ढाल है, बुराइयों से बचने की ढाल अली की मोहब्बत है। क़सीमुन नार वल जन्ना, और अली जो है क़सीमुन नार वल जन्ना है, जन्नत और जहन्नम के दरमियान तकसीम करने वाले अली। वसीए मुस्तफा हक्का इमाम इंस वल जिन्ना। नारे हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अज़ान मोहतरम, इमाम हसन ने भी अपने बाबा के हक के लिए लड़ा है। और फिर तारीख इस बात की शाहिद और गवाह है कि जब इस मलऊन को अमीर शाम ने अपना खलीफा नामजद किया है, तो तमाम फ़ुक़हा उस दौर के, जो मैंने दूसरों की किताबों में भी देखा है, वो ये है कि उनका इस बात पर इजमा था कि ये लायक नहीं है, और अगर कोई लियाकत रखता है खिलाफत की तो वो हुसैन इब्ने अली है। बल्कि शायद उनसे कम दर्जा ये भी कहते हैं कि जो लोग मौजूद थे, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर और दूसरे अब्दुल्ला इब्ने उमर और दूसरों के नाम उसमें तारीख बताती है, शायद वो भी उससे ज्यादा लायक थे। लेकिन लियाकत अगर किसी में पाई जाती थी तो वो हुसैन इब्ने अली। अनचैलेंज्ड लीडरशिप थी इमाम हुसैन की। और ये जो कहा जाता है कि इन्होंने जो है हाकिम के खिलाफ तहरीक चलाई, तहरीक नहीं चलाई, और खुद वही कहते हैं कि इमाम हुसैन ने अमीरुल मोमिनीन की शहादत वाक़ हुई 40 हिजरी में, और ये 60 हिजरी में ये वाक़या हो रहा है। तो ये जो फासला था, इसमें इमाम हुसैन का सुकूत बता रहा है कि अपने भाई ने जो इम्जा किया था उस इम्जा पर इमाम हुसैन बाकी थे।
اور جب اس کو توڑا گیا، اسے پامال کیا گیا اور ادھر سے خطوط آنے لگے، تب امام حسین جو ہے کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کربلا، واقع کربلا جب ہو رہی تھی تو ابن زیاد کو اپوائنٹ کرنے میں جس شخص کا ہاتھ تھا اس کا نام ہے سرجون، اور تاریخ میں جو ہے ڈسپیوٹ ہے، سرجون مسلمان نہیں تھا، یہ اتفاق ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھا، یہ تھا امیر شام کا ایڈوائزر، لیکن یہ مسلمان نہیں تھا۔ ڈسپیوٹ اس بات پر ہے کہ یہ یا یہودی تھا یا یہ نصرانی تھا، سرجون جو تھا، اور اس نے اصرار کیا تھا کہ اسے گورنر بنایا جائے، چونکہ یزید کو بھی ابن زیاد سے کچھ انسیکیورٹیز تھیں کہ وہ شاید خلافت کی طرف آ سکتا ہے، تو اس نے کنونس کیا تھا۔ اور یہ جو پوری اسٹریٹجی تھی بنی امیہ کی، یہ جو ڈکٹیٹ ہو رہی تھی، اس کے اندر بھوک، پیاس، سٹارویشن، یہ سب اس کا جو ہے حصہ تھا۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے، اس جین سے بنے ہوئے افراد آج بھی اسی کو اپنا سب سے بڑا ویپن بنا کر استعمال کرتے ہیں، اور بھوک اور پیاس، اور بچوں کی بھوک اور بچوں کی پیاس، یہ پورا ایک پلانڈ جو ہے اسکرپٹ تھا جس کو انفولڈ کیا گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کچھ رینڈملی ہو گیا، اور جیسے یہ نواسب جو ہے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو ابن زیاد نے کر دیا، اور جی نہیں، ابن زیاد جو ہے نمبر اپنے جو ہے یزید سے حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس نے اسی اسکرپٹ کو پلے کیا ہے، اسی پلے بک کو اس نے رن کی ہے جو اسے دی گئی تھی۔ لہٰذا کربلا ایسے ہی آؤٹ آف نو ویئر نہیں ہوئی ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سید الشہداء بھی ایک ایک کو گیج کر رہے ہیں، ایک ایک کو جج کر رہے ہیں، اور یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے جو ایسے ہی منہ اٹھا کر چلا آ جائے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اسے یہاں نہیں رہنا ہے تو امام نے اسے آخری لمحے تک فرصت عطا کی ہے کہ تم جا سکتے ہو، مجھے چھوڑ سکتے ہو۔ میں اس بات کی بھی ضمانت دیتا ہوں کہ روز قیامت میں اپنے نانا سے تمہاری جو ہے سفارش بھی کروں گا، تم اس بات کا فکر نہ کرنا کہ وہاں پہ تمہیں کوئی مشکل پیش آئے گی۔ تو یہاں پر جو مردان الہی حسین ابن علی کے ساتھ تھے، اور جو سیدہ شباب اہل الجنہ جس کو پیغمبر نے کہا، ان کی سند ملنی تھی کہ یہ اصحاب ایسے با وفا اور فرما بردار اصحاب ہیں کہ نہ میرے نانا کو ایسے اصحاب ملے، نہ میرے بابا کو ایسے اصحاب ملے، نہ میرے بھائی کو ایسے اصحاب ملے۔ صلوات اللہ محمد وعلی اور عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن نے وہ کربلا کو جیسا مولا امیر المؤمنین دیکھ رہے تھے، آپ جانتے ہیں تاریخ میں وہ بھی شواہد ملتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ نے بھی کربلا کو درک کیا ہے، اور امام حسن مجتبیٰ اپنے آخری اوقات میں کہ جب اس دنیا سے جا رہے تھے اور امام خون اگل رہے تھے، کلیجہ اگل رہے تھے، تو اس وقت بھی امام حسین جب وارد ہوتے ہیں، روایت بتاتی ہے، تو امام زار و خطار رونے لگتے ہیں، امام حسن زار و خطار رونے لگتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اپنا درد تھا بلکہ سید الشہداء کے لیے روتے ہیں۔ اور یہ فقرہ تاریخ میں موجود ہے جس کو علماء دلیل بھی بناتے ہیں کہ امام حسن نے کہا تھا لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ، آپ جیسا دن کوئی اور دن نہیں ہے اے حسین۔ اسی لیے اسی دلیل سے علماء ڈرائیو کرتے ہیں بعضی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہو گئی ہے، اس کی آتھینٹسٹی کو جو ہے نقص کرتے ہیں، جیسا کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا۔ یہ امام صادق کا قول نہیں ہے، یہ ایک شعار ہے، یہ ایک سلوگن ہے۔ جو عاشورہ جیسی ہوئی ہے، کربلا جیسی ہوئی ہے، امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں لا یوم کا یا ابا عبداللہ، اس دن کے ویسا کوئی دن نہیں ہے۔
उस दिन का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। ना उस दिन का मुकाबला हो सकता है, ना अरबईन सैयद शुहदा का मुकाबला हो सकता है, ना किसी इमाम का अरबईन है, ना किसी पैगंबर का अरबईन है। ये उसी अजमत के लिए है जो कुर्बानी सैयद शुहदा ने पेश की, और इस कुर्बानी की निशानदेही और इसकी अजमत को हसन मुजतबा बिस्तरे मर्ग पर ऐलान कर रहे हैं। ला यौमक या अबा अब्दुल्ला, आप जैसा दिन ए हुसैन कोई और दिन नहीं है। लेकिन हुसैन ने बहुत गिरिया किया, और रिवायतें मिलती हैं उस लम्हात में भी इमाम हसन की जो सिफारिशात थी वो बहुत ही जज्जाब और बहुत ही दिल को भाने वाली और हिदायत के लिए बहुत जो है मुफीद। लेकिन अजीज़ों, इमाम हुसैन को क्या क्या देखना पड़ा। बचपन में नाना का साया उठा तो मदीने में के जो वतन था वहाँ पर लोगों की बेरुखी देखनी पड़ी, और फिर बाबा की शहादत, और फिर उसके बाद अपने भाई की शहादत इमाम हुसैन देखते हैं, और यहाँ पर हसन मुजतबा कलेजा उगल रहे हैं। और हुसैन ने यहाँ पर एक कलेजा देखा जो हसन मुजतबा का के दहान से उगल रहे थे, और एक और कलेजा फटते हुए हुसैन ने करबला में देखा। अजीजों, आपके अज़हान पहुंच गए होंगे कि हुसैन मख्तल में कैसे जाते हैं। जब अली अकबर को तलाश करते हुए हुसैन मख्तल में जाते हैं तो आंखों की बीनाई जा चुकी थी। आईना आईना अली अकबर कहते हुए मख्तल में हुसैन अली अकबर को तलाश कर रहे हैं, और अली अकबर नजर नहीं आते। और जब अली अकबर ये जवान नजर आ जाता है तो अजीजों, किस हाल में इस जवान को हुसैन दर्क करते हैं कि कलेजा फट जाता है कि अली अकबर बर्छी की अनी को पकड़े हुए अपने सीने को संभाले हुए है। बाप, ज़ईफ बाप जवान के लाशे पर जा रहा है, जो आखिरी औकात में है कि दम निकल जाए, लेकिन दम निकलता नहीं। जब हाथ हटाने की कोशिश करते हैं तो अली अकबर अपने हाथ को हटाने नहीं देते। जब इसरार होता है तो देखते हैं कि बर्छी की अनी टूटी हुई है। यहाँ पर हसन मुजतबा को कलेजा उगलते हुए देखा था, लेकिन हुसैन की शुजाअत और हुसैन की मजलूमियत। अजीजों, एक मर्तबा हुसैन आस्तीन को उलटते हैं और दाहिनी जानिब और बाईं जानिब देखते हैं, या अली आइए मदद को, आइए या अली। लेकिन अली फातिमा को संभाले हुए हैं। एक मर्तबा या अली कहकर अली अकबर के सीने से बर्छी की अनी को हुसैन निकालते हैं। एक खून का फव्वारा जारी होता है और कलेजा बाहर आ जाता है। अजीजों, हुसैन ने पूरी तवानाई लगा दी थी। अब इसके बाद हुसैन में ताकत बाकी नहीं रही थी कि जवान के लाशे को उठा सके। इसीलिए सदा देते हैं कि बनी हाशिम के बच्चों आओ, और बूढ़े बाप से जवान का लाशा उठाया नहीं जाता। बच्चों आओ और इस जवान के लाशे को सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबी यनक़लबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बार इलाहा तो इस हमारी खलील अज़ादारी को कबूल फरमा, हमें कोई गम ना हो सिवाय गुमाए हुसैन के। अल्लाह मोमिन और मोमिनात की हाजात को बरला, जो मक़रूज़ हैं इनके कर्ज़ों को अदा फरमा, बीमार बाक़ बीमार करबला शिफ़ाए नाज़ फरमा, ताजील फरमा नूर क़ाइम आले मोहम्मद में हम सब को उनके नासिरों में शुमार फरमा। अपने हमारे अमवात को अपनी जवार रहमत में जगाए ना। एक सूरह फ़ातिहा दोबारा आपके तमाम मरहुमीन और जिन मरहुमीन का मैंने जिक्र किया।